حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں محمد وعلى پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ میں حاضر ہونے کا شرف عنایت کیا. مجالس بعنوان عزائے فاطمی منعقد ہو رہی ہے. میرے دوستو عزیزو، عرض کیا کہ یہ وہ دن ہیں، یہ وہ ایام ہیں جو تاریخ اسلام اور حقیقت اسلام کو سمجھنے کا ایک بہترین موقع ہے. یہ یوں ہی نہیں کہ 20-22 دن تک ہم بی بی سلام اللہ علیہ کا غم منائیں اور بات ختم کر دیں. نہیں، واقعاً ہماری زندگی میں یہ فرصتیں کم آتی ہیں کہ جہاں پر ہم دین کی روح کو سمجھیں. بہت سے اعمال ہم انجام دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن کبھی ہماری فرصت زندگی میں یہ نہیں آتی کہ ہم حقیقت دین کو سمجھیں، ہم روح دین کو سمجھیں. دین ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے اسے غور کریں. وگرنہ یہ لگتا ہے کہ میرے ماں باپ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، چلو ان کی کامیاب زندگی ہے، میں بھی نماز پڑھوں، روزہ رکھوں. نہیں، واقعی یہ عزائے فاطمی میں بہت اہم عنوان جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور یہ 1400 سال پرانا ٹاپک نہیں ہے، آج کے زمانے کا ٹاپک ہے. وہ یہ کہ ہر دور میں ولی خدا یعنی حجت خدا جو بھی ہوتا ہے، نبی تھے، بعد میں ائمہ آئے، یہ ہر دور میں حجت خدا تنہا کیوں رہتا ہے؟ حجت خدا کے مددگار، حمایت کرنے والے ہر دور میں کم کیوں ہوتے ہیں؟ یہ واقعی ایک سوال ہے، پوری انسانیت سے ایک سوال ہے. حجت خدا، ولی خدا، جو بھی نام آپ رکھنا چاہیں. انبیاء تھے، 1,24,000 انبیاء کی اگر آپ تاریخ دیکھ لیجئے. جناب نوح نے کتنے سال تک؟ 950 سال تک تبلیغ کی. وہ عمر نہیں ہے جناب نوح کی، 950 سال جناب نوح کی تبلیغ کا زمانہ ہے. کتنے لوگ آئے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، 83 یا 84 لوگ جو کشتی میں سوار ہوئے. کتنے لوگ؟ 83 یا 84 لوگ. پھر اس کے بعد جناب موسیٰ کو دیکھیے، جناب عیسیٰ کو دیکھیے.
ہر دور میں، السلام علیکم، ہر دور میں ولی خدا کے ساتھ چلنے والے افراد ہمیشہ کم رہے، جبکہ یہ اولیاء خدا جو تھے انہوں نے کبھی انسان کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ دیکھیں ایک مرتبہ ہم فلاں مثلا آج کے زمانے میں مثال نہیں دینا چاہیے، فقط آپ کے ذہن کو قریب، میں اب آپ سیاسی لوگوں سے دور رہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ لوگ آخر میں خیانتی کرتے ہیں، لہذا آدمی اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے کہ نہیں ان کی آپ کہتے ہیں کہ ان کی مٹی ایک ہوتی ہے، یہ بدلنے والے نہیں، کسی بھی پارٹی کے ہوں کیسے بھی ہوں آخر میں یہ خیانت کریں گے، لہذا آدمی اپنے آپ کو ان سے دور رکھتا ہے۔ لیکن پوری تاریخ انسانیت میں آپ اٹھا کر دیکھیے، کبھی ولی خدا نے انسان کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ جتنے مظالم ہوئے ولی خدا نے بڑھ کر خود اس کا سامنا کیا، لیکن ہمیں بچایا۔ یعنی انسانوں کو ہمیشہ حجت خدا نے یعنی خود فاقہ کیا لیکن آپ کو کھلایا، خود تلواروں کے درمیان رہے آپ کو بچایا۔ یہ تاریخ رہی ہے اولیاء خدا کی۔ لیکن جب ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں اولیاء خدا کے مددگاروں کی تعداد تو ہمیشہ کم نظر آتی ہے۔ یہ واقعاً ایک سوال ہے، چونکہ ہم بھی ایک ولی خدا کے زمانے میں کبھی کبھار امام زمان کی غیبت جو ہے ہم کو ایسا احساس دلاتی کہ امام ہے ہی نہیں، تو یہ فرما رہے ہیں ہم کو بھی یاد رکھنا چاہیے ہم ابھی فی الوقت ایک امام کے دور میں ہیں۔ اور واقعاً اگر آپ روایت جا کر دیکھیں نا، میں دیکھ رہا تھا کل بھی یہ روایت دیکھ رہا تھا، جو تعبیر امام زمان کے لیے آئی ہے وہ عجیب تعبیر آئی ہے، وہ خون کے آنسو رلا دے۔ امام کاظم علیہ السلام نے امام زمان کو اس طرح پہچنوایا، هو الامام الغریب۔ آپ کے وقت کے امام کو امام کاظم نے کیا کہا؟ هو الامام الغریب۔ آپ ایک غریب الغربا جانتے ہیں نا، امام کاظم نے کہا امام زمان آپ کے اور میرے وقت کے امام کو کیا کہا؟ الامام الغریب والترید والوحید۔ وہ امام جو غریب ہے، غریب بمعنی پیسے کے اعتبار سے نہیں، غربت میں اپنا کوئی نہیں ہے، والترید۔ اب یہ معنی واقعی میں اردو میں نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا سمجھیے کہ لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے، وگرنہ جو ترید کا معنی ہوتا ہے طرد کرنے کا، یعنی پھینک دینا کسی چیز کو۔ تو جو فرما رہے ہیں لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، والوحید، وہ تنہا ہے۔ یہ وقت کے امام، ہمارے امام کے بارے میں، اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، امام موسیٰ کاظم کا جملہ ہے، الامام الغریب والترید والوحید۔ حتیٰ آپ زیارت عاشوراء میں امام حسین کے لیے ایک جملہ پڑھتے ہیں، والوتر الموتور۔ وتر الموتور، یہ جملہ تو بڑا سنا ہوا ہے نا، اس کا ایک معنی کچھ اور ہے، لیکن ایک معنی معلوم ہے وتر الموتور کا، یعنی وہ امام جو تنہا ہو۔ بس آپ جہاں پر بہتر زیارت نامہ آپ جاتے ہیں، ہم لوگ تو ہمیشہ ہر نماز کے بعد زیارت نامہ پڑھتے ہیں نا، کہ ایھا المظلوم، ایھا الغریب، ایھا الوحید، یہ وہ جملے ہمارے زیارت نامے میں، یعنی ہر دور میں ائمہ حضرات علیہم الصلاۃ تنہا رہے، اکیلے رہے۔ وہ مجمع جو ساتھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ میں بہت سوچ رہا تھا کہ واقعاً ایام فاطمیہ کا ٹاپک کیا ہونا چاہیے۔ ایک ٹاپک جو مجھے اس سال سمجھ میں آیا وہ یہی ایک ٹاپک ہونا چاہیے کہ ہر دور میں امام تنہا کیوں رہتا ہے، چونکہ شہزادی سلام اللہ علیہ کا پورا قیام مولائے کائنات کی تنہائی کو لے کر تھا، باغ فدق کے لیے تھوڑی نہیں تھا کہ آپ تصور کرو کہ بی بی سلام اللہ علیہ چاہتی تھی باغ فدق مل جائے، اور اگر ان دشمنوں کو یہ یقین ہوتا نا کہ باغ فدق تھا یہ دے دیتے۔ توجہ فرمائیے، میں اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ دے دیتے، ان کو معلوم تھا، اور انہوں نے تو اعتراف نہیں کیا لیکن ان کے بعض لوگوں نے اعتراف کیا۔ ابن حدید معتزلی کے ایک شاگرد نے اس سے پوچھا کہ یہ فدق شہزادی سلام اللہ علیہ اس کو لینے آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا آئی تھی۔ کہا حق تھا یا نہیں تھا؟ کہا نہیں، بالکل ان کا حق تھا۔ کہا پھر دیا کیوں نہیں؟ کہا اس میں اگر دے دیتے تو کل کے دن یہ خلافت لینے آتی۔ ان کو بھی خوب پتہ ہے کہ مسئلہ فدق کا نہیں ہے، مسئلہ اور میں اس جگہ پہ رکنا نہیں چاہتا، نہیں تو بہت سے تاریخی شواہد ہیں جو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ 50 ہزار دینار، بعضوں نے آ کر کہا کہ پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا اتنا دینار دینے کا۔
یہ حکومت نے اس کو دیا ہے، یہ حکومت نے اس کو دیا ہے، تو ایسا نہیں ہے ان کو اگر اپنی حکومت بچانا ہو نا، یہ وہ لوگ ہیں جو حکومتوں کو بچانے کے لیے جو ہے خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ تھا امت جو امام کو تنہا چھوڑے ہوئے ہے، اسی وجہ سے آپ پورا خطبہ فدقیہ دیکھیں۔ واقعا میں گزارش کروں گا آپ سے کبھی وقت نکالیے اور ایک مرتبہ آئیے، نہیں ہو سکتا ان دنوں آپ کے پاس وقت نہ ہو مجالس اور یہ، کبھی سنڈے کو کبھی اور ایک مرتبہ خطبہ فدقیہ آپ پڑھیے، یعنی ترجمہ پڑھیے، اور مجھے یقین ہے کہ ہے خطبہ سخت، لیکن جب آپ یہ نیت کر کے پڑھو گے نا، بیوی میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ تھوڑا مجھے سمجھائیے، تو آپ کے ذہن و دل و دماغ میں پورے خطبہ فدقیہ کا ٹاپک اگر آپ دیکھیے تو کیا ہے، دیکھیں اگر میرا جھگڑا کسی بات پر اس گلاس کو لے کر ہو رہا ہے نا، تو 2 گھنٹہ بھی بات کروں گا تو اسی گلاس پر گھوم پھر کے بات آنے والی ہے۔ لیکن آپ پورے خطبہ فدقیہ میں دیکھیے نا، پوری بات نبی کی ہو رہی ہے، خدا کی ہو رہی ہے، امام کی ہو رہی ہے، ولی کی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نام خطبہ فدقیہ ہے، لیکن در حقیقت یہ خطبہ مظلومیت علی کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ہر دور میں واقعی یہ ایک سوال میں نے کہا نا 1400 سال پرانا سوال نہیں ہے، آج کے زمانے میں بھی ایک ولی خدا ہے تنہا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ ہو، سچے کے ساتھ ہو، یعنی قرآن کہتا ہے ان کے ارد گرد سے تم دور مت ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں تاریخ انسانیت میں ہمیشہ ولی خدا تنہا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں واقعات ہوں، چونکہ آپ لوگ مجلسیں برابر سنتے رہتے ہیں، ظاہراً کبھی کبھار آپ کو اگر امام کے ارد گرد بڑا مجمع بھی نظر آئے نا، تو اس وقت بھی امام تنہا ہی رہتے ہیں۔ پتہ نہیں میری بات یہ پہنچی یا نہیں پہنچی، کبھی کبھار ہو سکتا ہے لاکھوں کا مجمع ہو، لیکن حقیقت میں آپ چھانٹیے نا تو امام پھر تنہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بعض ادوار میں نہیں چھٹے امام سے کسی نے کہا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے فرمایا کہ کن کے ساتھ قیام کروں؟ کہ مولا صرف خراسان میں آپ کے چاہنے والے 1 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ امام نے کہا اچھا تم امتحان دو، یہ تنور میں جاؤ۔ کہ نہیں مولا اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی نہیں۔ دیکھیں یہ تنہائی ہے، یہ تنہائی ہے، اسی کو تنہائی کہتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اگر وقت رہا تو میں ان دنوں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تنہائی کیوں ہے، اور پھر میں کیا کروں کہ اپنے مولا کے ساتھ ہو جاؤں۔ دیکھیں یہ بھی تو ہونا چاہیے، یہ تو بیماری ہوئی نا، ولی خدا سے دور ہونا بیماری ہوئی، خوب اس کا علاج کیا ہے؟ کیا کروں میں ولی خدا کے ساتھ ہو جاؤں؟ میری زبانی نعروں سے بات نہیں ہونے والی، زبان سے اگر پیٹ بھرتا نا تو آپ کبھی کمانے نہیں جاتے، آپ پھر دن بھر اچھے اچھے کھانے کا نام لیتے اور آپ کا پیٹ بھر جاتا۔ نہیں ایسا نہیں ہوتا، اگر اچھا کھانا ہے تو محنت کرنا پڑا۔ 10 مرتبہ آپ بریانی کا نام لو تو بریانی تو نہیں بن جاتی۔ 10 مرتبہ میں نام لوں کہ نہیں میں ولی خدا کے ساتھ ہوں، ولی، تو ایسا نہیں کہ میں ولی خدا کے ساتھ ہو جاتا ہوں، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ کیوں تنہا ہیں؟ یہ ایک ریزن میں جلدی عرض کروں، زیادہ تمہیدات میں آپ کو پریشان مت کروں۔ ولی خدا تنہا کیوں ہے معلوم ہے؟ ولی خدا کی تنہائی کا ایک ریزن ہمارے تعلقات ہیں، شاید اور آسان کروں گا بھی، ہمارے اٹیچمنٹ، ہماری وابستگیاں، ہمارا تعلق کہیں اور بنا ہوا ہے۔ ہمارا تعلق کیا ہے؟ کہیں اور بنا ہوا ہے۔ وہ تعلقات میرے پیروں کی زنجیر بنتے ہیں کہ میں ولی خدا کے ساتھ نہیں چل پاتا۔ میرے تعلقات کہیں، میں ٹچ کہیں اور ہوں، میری محبت کہیں اور کے لیے۔ میں کہتا ہوں ولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم، یہ میرے جملے ہیں، لیکن واقعاً ایسا ہے میں محبت کرتا ہوں ان کو معیار بنا کر، میں نفرت کرتا ہوں ان کو معیار بنا کر، یعنی میرے اٹیچمنٹ کہیں اور ہے، تعلقات۔ اور اگر واقعاً یہ مجمع تھوڑا سے، اور مجمع زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا شاید ہمارے ہاں مجلسوں کی سطح فکر اور ہوتی نا تو میں ایک مثال قرآن سے پیش کرتا، لیکن نہیں دوں گا وگرنہ ایک تھوڑا سے وہ اختلافی موضوع ہو جائے گا۔ تعلقات کسی قسم کے ہوں،
دیکھیں کبھی کبھار میرے تعلقات بہت پست ہیں، پست تعلقات، اور کبھی کبھار بہت مقدس، یہ آپ کے زمانے کا لیٹسٹ ٹاپک ہے، مقدس، ظاہراً دکھنے میں بڑا مقدس تعلق ہے، لیکن یہ بھی تعلق آپ کو ولی خدا سے روک دیتے، ولی خدا کے ساتھ جانے نہیں دیتے۔ آپ اٹیچمنٹ ہیں کبھی بہت گرے ہوئے، مثلا حب دنیا، مال دنیا، ہرس، کینہ، خاندان، یہ تعلقات پست ہیں، کبھی یہ تعلقات مجھے ولی خدا کے ساتھ نہیں جانے دیتے۔ کبھی کبھار میرے تعلقات ظاہراً دیکھنے میں مقدس ہیں، لیکن اس کے باوجود ولی خدا کے ساتھ مجھے نہیں چلنے دیتے۔ مثال دوں آپ کو تاریخ میں، جنگ صفین، یہ آپ کے دور کا مسئلہ ہے کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں ولی خدا سے دور کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایسے مقدس نام لائے جاتے ہیں کہ آپ گھبرا جاؤ۔ انہی سے بعض لوگ سمجھتے ہیں جنگ صفین ایک مرتبہ ہوئی، قرآن نیزے پہ ایک مرتبہ گیا، نہیں، ہر دور کا امیر شام جب پھنستا ہے تو قرآن نوکے نیزہ پہ لاتا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں؟ جب بھی وہ پھنسے گا نا، آپ کو کیسے دور کرے گا ولی خدا سے؟ آپ دیکھیں جنگ صفین 18 مہینے ہوئی، معمولی بات نہیں۔ اس زمانے میں اگر کوئی جنگ 18 مہینے ہونا بڑا سخت ہے، آج کے زمانے میں تو چلے ٹھیک ہے، لیکن اس زمانے میں بعض جنگوں کا فیصلہ معلوم ہے 2-3 دن میں ہوتا تھا، ایک آدمی ادھر سے گیا، ایک آدمی ادھر سے گیا، اس کے بعد یہ ہوا، اعلان ہوا، 2-3 دن میں فتح کا اعلان۔ آپ دیکھ لو خیبر کا واقعہ کتنا ہے، 40ویں دن آپ کہتے ہو 40ویں دن فتح ہو گئی، لیکن جنگ صفین کتنے دنوں چلی؟ 18 مہینہ۔ 18 مہینے میں نتیجہ اور رزلٹ کیا تھا کہ وہ لشکر جو مولا کائنات کے ساتھ تھا اس کو جیتنا تھا، واقعی جیت کے اتنا قریب تھے۔ اب آپ امیر شام کے خیمے تک مالک اشتر تھے۔ اب آپ اس جنگ کا رزلٹ نکال سکتے ہو کہ مین جو آپ کا سپہ سالار یا کمانڈر، اس کے خیمے کے پاس علی کا سپاہی اور مالک اشتر وہاں موجود ہے، یعنی معلوم ہے کہ معاملہ سب ختم۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہاں پر قرآن آتا ہے نیزے پر، 18 مہینے کی جنگ جب رزلٹ کو پہنچی تو قرآن کہاں آیا؟ نیزے پر۔ اب وہ لوگ جو حضرت کے ساتھ آئے تھے، دیکھیں ولی خدا کے ساتھ نہیں رہ پاتے، جو حضرت کے ساتھ آئے انہوں نے کہا یا علی ہم ان سے جنگ کریں، انہوں نے قرآن بلند کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا حملہ کرو۔ اب یہ قوم معلوم ہے حضرت کو درس تعظیم قرآن دینے لگی۔ یہ تو ہوا نا کہ قرآن ہے ان کے پاس، قرآن نوکے نیزہ پہ بلند ہے، ہم قرآن کی بے حرمتی کریں۔ دیکھیں یہ تعلق مقدس ہے، ظاہراً یہ تعلق خراب نہیں ہے، قرآن کی عظمت کا تعلق بہت ہی مقدس تعلق ہے، ہم بھی چوم کر رکھتے ہیں قرآن، ہم بھی قرآن کا احترام کرتے ہیں۔ میں پس تعلق کی تو بھی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، مقدس تعلق، مقدس اٹیچمنٹ جو میرا قرآن سے ہے، وہ کہتا ہے قرآن کی بے حرمتی ہوگی اگر میں حملہ کروں۔ حضرت فرماتے ہیں حملہ کرو، کہ نہیں ہم آپ کو تو قتل کر سکتے ہیں لیکن حملہ نہیں کر سکتے۔ اب اس قوم نے اپنے آپ کو ولی خدا سے جدا کیا، الگ ہوئی نہیں، خوارج الگ ہوئے، کہاں سے الگ ہوئے؟ کہ ایک اٹیچمنٹ تھا ان کا، اس نے انہیں کیا کیا؟ ولی خدا سے جدا کر دیا۔ ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جو حقیقت قرآن ہے وہ کہہ رہا ہے حملہ کرنے کو۔ تعظیم قرآن یہ نہیں ہے کہ نوکے نیزہ پہ قرآن دیکھ کر دشمن کے لشکر سے جنگ کرنا چھوڑ دو۔ تعظیم قرآن یہ ہے کہ اگر علی کہیں تو چاہے قرآن نیزے پہ ہو چاہے کوئی اور چیز ہو، تعظیم قرآن یہ ہے کہ تم حملہ کرو۔ معلوم ہے کہ قوم، اب ہمارے زمانے میں بھی کبھی اس طرح کے نام ڈرائے جاتے ہیں نا، ایسا کریں وہ کریں یہ کریں، یہ آپ ولی خدا کو دیکھو، آپ کو یہ بتایا ہی نہیں گیا نا کہ آپ یہ دیکھو، یہ آپ دیکھو ولی خدا کا حکم کیا ہے۔ یہ بعض لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی مجھے اپنی نماز پر غرور ہونے لگتا ہے، کبھی اپنے روزے پر۔ آپ دیکھ لیجئے بعض لوگ جو سرکار سید الشہداء کے ساتھ نہیں آئے،
وہ سب ناچ گانے میں مشغول تھے؟ نہیں، وہ لوگ ناچ گانے میں تو بہت سب نہیں مشغول تھے نا، پورا مکہ حج کر رہا تھا۔ طواف خانے، یہ ظاہراً وہ تعلق ہے جو مقدس بتا رہا ہوں، مقدس تعلق ہے، لیکن اس تعلق نے کیا کیا؟ ولی خدا سے ان کو دور کر دیا۔ معلوم ہے کہ یہ پہلا ریزن ہوتا ہے جب انسان ولی خدا سے دور ہوتا ہے، جب اپنے تعلقات، اب آسان کروں، اپنے تعلقات کو بناتا ہے ولی خدا سے ہٹا کر۔ دیکھیں، تعلقات بنانا ہے ولی خدا کے ہمراہ، سب کچھ عظیم، لیکن اس پوری رشتہ داری کا جو شجرہ ہوگا وہ اگر منتہی ہو ولی خدا پر تو ٹھیک، لیکن اگر میرے تعلقات ولی خدا سے ہٹ کر بنے تو ہوگا کیا معلوم ہے؟ پھر جب دو تعلقات آپس میں ٹکرائیں گے نا، ولی خدا کا تعلق اور یہ مقدس تعلقات، تو میں کیا کروں گا؟ اپنے تعلقات کو مقدم کروں گا، آگے کروں گا، ولی خدا کو پیچھے کروں گا، یہیں پر مجھے ولی خدا سے کیا ہو جائے گی؟ جدائیگی ہو جائے گی۔ یہیں پر میں جدا ہو گیا ولی خدا سے، اور جہاں میں ولی خدا سے جدا ہوا نا، وہیں پر قرآن بھی مجھ پر لعنت کرے گا، احادیث بھی مجھ پہ لعنت کریں گی۔ وہ جس قرآن کو کہہ رہے ہو تم اس کی تعظیم کرو، نہیں کر رہے ہو تعظیم، خدا کی قسم۔ آپ قرآن کی آیت دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ رشتہ داریاں، دیکھیں آپ دنیا میں بے تعلق نہیں رہ سکتے، یہ طے بات ہے۔ جو ہم دنیا میں خلق ہوئے، انسان خلق ہوئے، ہم اٹیچمنٹ تو ہمارا اپنے بچوں سے ہوگا، اپنی بیوی سے ہوگا، اپنے ماں باپ سے ہوگا، اپنے رشتہ دار، سارے تعلقات۔ دین نے کبھی کبھار آپ کو تعلقات توڑنے کو نہیں کہا، آپ دیکھیے دین سے زیادہ تعلقات بنانے کو کسی نے کہا؟ دین نے آپ سے کہا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو، ماں باپ کے ساتھ اچھا، بچوں کی نسبت آپ مہربان رہو، بچوں کی نسبت ایسے رہو کہ آپ گھر میں آؤ تو بچے خوش ہو جائیں، نہیں کہ آپ سے ڈر کے خوف کے ایک گوشے میں چلے جائیں۔ حتیٰ بعض اوقات ایک شخص ہے، پیغمبر اکرم نے بوسہ لیا حسنین علیہ السلام کا، تو شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے 9 بچے ہیں اور آج تک میں نے اپنے بچے کا بوسہ نہیں لیا، تو پیغمبر نے فرمایا تم شقی ہو تو میں کیا کروں؟ دیکھیں دین اتنا سکھاتا ہے محبت اور پیار کرنا، دین کہتا ہے تعلقات رکھو، لیکن تعلقات میں ایک معیار ہے، وہ قرآن کی آیت سے میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کل کانا ابنا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم۔ اے رسول ان سے کہو ان کے آبا و اجداد، ان کی اولاد، ان کے بھائی، ان کی ازواج، ان کے خاندان، ان کا مال، ان کا گھر، اگر احب الیکم من حب اللہ من اللہ ورسولہ، اگر ان کی اولاد، اگر ان کی ازواج، اگر ان کے ماں باپ، اگر ان کے اموال، اگر ان کے گھر محبوب ہو جائیں ان کے دل میں خدا سے زیادہ، دیکھیں یعنی ان کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ ان کو پریکٹس یہ کرنا چاہیے کہ میں اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں اس وجہ سے چونکہ خدا نے حکم دیا ہے، میں اپنی ازواج سے محبت کرتا ہوں اس وجہ سے کہ خدا نے حکم دیا ہے، میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں اس وجہ سے کہ خدا نے حکم دیا۔ اب یہاں پر کیا ہوگا؟ پوری محبت لوٹے گی کہاں پر؟ خدا کی طرف۔ اب وہاں جب ٹکراؤ ہوگا محبت خدا اور محبت اولاد میں، تو انسان محبت اولاد کو پس پش ڈالے گا، محبت خدا کو آگے کرے گا، یہی تو ہوگا نا۔ یہاں پر جب ہمارا تعلق، بعضوں کو اولاد نے خراب کیا، یہ اب بعض لوگ ایسے نہیں تھے، آپ نام نہیں لینا چاہتا میں، آپ جانتے ہیں ایک شخص کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ اس کا بیٹا نہیں ہوتا جو ٹھیک رہتا، اس کے بیٹے نے خراب کیا، پتہ نہیں آپ پہنچے نہیں پہنچے کہ بیٹے نے خراب کیا۔ یہ معلوم ہے یہ جو اٹیچمنٹ ہوا ہے اولاد سے،
ولی خدا سے ہٹ کر، ولی خدا سے ہٹ کر، دیکھیے تو پھر اسی قرآن میں آیت فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اب ان کو کہو کہ انتظار کریں، اب خدا کا عذاب ان کے اوپر آئے گا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، خدا فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ پس یہاں تک بات واضح ہوئی۔ یہ جو میرے اٹیچمنٹ ہیں، یہ جو میرے تعلقات ہیں، اگر یہاں پر محبت اہل بیت تک اس تعلق کی بازگشت نہ ہو، یہ منتہی وہاں پر جا کر نہ ہو، تو ٹکراؤ کی صورت میں کیا ہوگا؟ میں محبت اولاد کو مقدم کروں گا، ولی خدا کو چھوڑ دوں گا۔ چھوڑ دیا بہت سے لوگ اپنے اموال کے چکر میں چھوڑ دیا محبت۔ اگر کوئی کہے مجھے اپنے مال سے محبت نہیں تو غلط کہتا ہے، مال سے محبت ہونا چاہیے، لیکن یہ محبت کہاں؟ توجہ فرمائیے، یہ محبت غلط وہاں پر ہے کہ جب یہ محبت اور محبت ولی خدا سامنے آ جائیں تو وہاں پر جس محبت کو تم مقدم کرتے ہو، اگر مال کی محبت کو مقدم کرو تو تم ولی خدا سے دور ہو جاؤ گے۔ یہ ہوا ہے، پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے، اور میں برابر اس چیز کو بیان کرتا ہوں، اسے چیک کرتے رہنا چاہیے کہ یہ میری جو محبت ہے، یہ دیکھیں کوئی ماں کے پیٹ سے برا بن کے نہیں آتا۔ ہاں بعضوں کو لگتا ہے ہم لوگ سب کو چیک کرتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں چیک کرتے۔ آپ تاریخ پڑھیے، بعضوں کو تاریخ نے حمامت المسجد کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ مسجد کا کبوتر۔ مسجد کا کبوتر ایک تعبیر، یعنی جو بہت زیادہ مسجد میں رہے نا، اس کو کہتے ہیں مسجد کا کبوتر، حرم کا کبوتر۔ حرم کے کبوتر آپ دیکھیں روضے وغیرہ پہ جو کبوتر ہوتے ہیں، یہ گھوم پھر کے وہیں آتے ہیں، یہ وہاں کے علاوہ کہیں نہیں جاتے، تو ان کو کہا جاتا ہے حمامت المسجد۔ عبد الملک ابن مروان کو کیا کہا گیا تھا؟ تاریخ نے کہا تھا حمامت المسجد، اتنا نمازی، ہر دم قرآن پڑھنا مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر، 20 سال تک، پھر بعد میں اس نے حکومت کیا، اور وہ قیامت کی حکومت کیا، اور وہ ظلم و تشدد کے ساتھ حکومت کیا۔ معلوم ہے جب یہ قرآن پڑھا تو جب اس کو آگے بتایا گیا کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس نے قرآن کو خطاب کر کے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب یہیں سے تیری اور میری جدائیگی، اب ملاقات کبھی نہیں ہونی ہے۔ اور پھر اس کا جب یہ نکلا ہے وہاں سے، 20 سال تک حکومت کیا ہے، اور اس کی حکومت کے ایک کارندے کا نام لوں تو آپ سب جانتے ہیں، حجاج ابن یوسف ثقفی، اس کے کارندوں میں ایک کارندہ ہے۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کی بیوی نے اس کو ٹوکا کہ تم نماز بھی پڑھتے ہو، شراب بھی پیتے ہو، تو کہا یہ تو کم ہے، میں انسان کا خون پیتا ہوں تب جا کے مجھے سکون ملتا ہے۔ دیکھ کہاں سے آدمی چینج ہوا؟ وہی تعلقات کو جب میں نے چیک نہیں کیا نا کہ میرے تعلقات کہاں بڑھ رہے ہیں، تو پھر فاصلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے ابتدا میں اگر ایک مچھر بھی میں مارتا تھا تو میرا ضمیر مجھ پر ملامت کرتا تھا، آج یہ جب تک انسانوں کو نہیں مارتا چین سے سو نہیں پاتا۔ یہ کیسے چینجنگ آتی ہے آدمی میں؟ کبھی توجہ فرمائیے گا۔ تعلقات، اٹیچمنٹ، میرے اٹیچمنٹ اگر ولی خدا سے ہٹ کر یہ تعلقات ہوئے تو پھر دھیرے 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 انسان واقعاً ہم کبھی چیک نہیں کر پاتے۔ میں مثال دوں تو شاید بات اور واضح ہو جائے۔ کبھی کبھار ہمارے اندر برائیاں جمع ہوتی جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں، ہم ظاہراً اوپر سے لگتا ہے جیسے صحت ہوتی ہے، آپ دیکھیں اندر سے آدمی کھوکھلا ہوتے جا رہا ہے، کھوکھلا، اور پھر آپ اچانک ارے وہ تو ٹھیک ٹھاک تھے، کہ نہیں ٹھیک نہیں تھے، آپ کو دکھ رہے تھے ٹھیک ہے۔ ایک استاد بڑی حسین مثال دیتے تھے، کہتے تھے کہ آپ اب اس زمانے میں حوض کی مثال دینا تو بڑا خطرناک ہے، چونکہ حوض بہت کم جگہوں پہ دکھائی دیتا ہے۔ آپ سوئمنگ پول لے لیجئے، اگر کھلے میں کوئی سوئمنگ پول بناؤ نا، اور بہت زمانے سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے استعمال نہ ہو رہا ہو، تو آپ دیکھیں اس کے پانی وغیرہ بھی چینج نہیں ہوئے، صفائی بھی، تو ایک مدت تک دھیرے دھیرے گرد و غبار جاتے 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 نیچے گرد و غبار کی تہ بیٹھ جاتی ہے، لیکن جب آپ 2-3 مہینے بعد جاؤ نا، اوپر آپ کو صاف پانی نظر آتا ہے، اوپر اس پانی میں کہیں پرابلم نہیں نظر آتا۔ کب پتہ چلے گا؟ کہ اس میں ایک بڑا پتھر پھینکو آپ، پھر پتہ چلے گا اس کے اندر گندگی جو ہے کتنی جمع ہے۔
نہیں یقین آ رہا آپ خود جمپ لگاؤ، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر سے جو گندگی اوپر آئے گی، کابھی تک تو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ معلوم ہے یہی حال ہم لوگوں کا ہے، یہی حال ہم لوگوں کا ہے۔ ظاہراً سے یہ بڑا امامہ ابا کبا یہ وہ آپ کو دکھے، بڑا صاف تصویر دکھتی ہے۔ ایک جمپ لگائیے، جمپ یہاں کیا ہوگی، ایک امتحان آ جائے، ایک مشکل کا وقت آ جائے، ایک امتحان میں وہ گندگی جو بہت زمانے سے اس میں چھپی ہوئی تھی نا، وہ سب سامنے آ جاتی ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو اگر چیک نہیں کرتے رہے نا، تو اس سوئمنگ پول کی طرح جو ایک مدت سے گرد و غبار اس کے اندر جمع ہے، لیکن ایک امتحان، ایک پتھر کے پڑنے سے اتنی گندگی سامنے آتی ہے کہ انسان کہتا ہے اتنا گندا پانی تھا۔ اسی طرح تاریخ میں کچھ لوگ دکھائی دیے کہ جب ایک مرتبہ امتحان ہوا تو پتہ چلا وہ حمامت المسجد اتنا گندا آدمی تھا۔ سختیوں کے وقت پتہ چلے گا۔ یہ جب ہم اپنے آپ کو برابر چیک نہیں کرتے رہیں گے نا، دوسروں کو چیک کرنا چھوڑیے، اپنے آپ کو چیک کریے۔ واقعاً اپنے آپ کو چیک کیا جائے۔ ہمارے وجود کے اندر نہ جانے کتنی برائیاں آ رہی ہیں، اور اگر انہیں برابر یہ حوض کو برابر صاف کیا جاتا ہے، اگر رہنے دیا جائے نا، پیغمبر کی حدیث ہے القلب تصدع کما یصدع الحدید، تمہارے دلوں پہ مورچہ لگتا ہے جس طرح سونے پہ کیا نام ہے لوہے پہ مورچہ لگتا ہے۔ کسی نے پوچھا قیل وما جلاؤہا، یا رسول اللہ پھر صاف کیسے ہوگا یہ مورچہ؟ کا ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو کام کرو، موت کو یاد کرو، قرآن کی تلاوت کرو، وہ آپ کے دل کو مورچے سے بچائے گا۔ یہ جو اٹیچمنٹ ہے، خدا کی قسم میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں نے ایام فاطمیہ میں عزائے فاطمی میں اسی موضوع کو جان بوجھ کے انتخاب کیا کہ کیوں میں ولی خدا کے ساتھ نہیں ہوں، کیوں ولی خدا کے ہمراہ نہیں ہوں، کیوں میرے وقت کا امام تنہا ہے۔ تنہا نہیں ہوتا تو امام معصوم نہیں کہتے الامام الغریب والطرید والوحید، تنہا ہے وہ امام، کیوں میں ان کے ساتھ نہیں چل پا رہا ہوں؟ چونکہ میرے تعلقات، میری وابستگیاں میرے امام سے نہیں ہیں، یا اگر وابستگیاں ہیں تو وہی بس یہ امتحان کے وقت ہوتا ہے، کئی چیزوں کو آپ چاہتے ہوں، پھر اس کے بعد اس میں ایک زیادہ ہو ایک کم ہو، امتحان کے وقت جس کو آپ چاہتے ہیں وہ کیا ہو جاتی ہے، آگے ہو جاتی ہے۔ ایک امتحان ہو جائے، میرا مال کو لے کر امتحان ہو جائے، اولاد کو لے کر امتحان ہو جائے، خاندان کو لے کر امتحان ہو جائے۔ دیکھیں کتنی جگہ پر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا یہ موقف غلط ہے، ہمارا یہ دوست یہاں پر غلط ہے، لیکن ہماری دوستی کیا کرتی کہ نہیں یہاں ساتھ تو تم کو دوستی کا دینا ہے، چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو۔ یہ وہ گندگی کب میرے وجود کی گندگی آپ کو کب پتہ چلے؟ امتحان ہو جائے۔ ایک آیت اللہ ہیں، آیت اللہ رحیم ارباب، عارف تھے، یہ بتا رہے تھے ان کے ایک استاد تھے آخوند کاشی، ان کے اپنے استاد کے ساتھ یہ اصفہان کا ایک مدرسہ ہے، مدرسہ چہار باغ، اس مدرسے کے پیچھے کے راستے سے اپنے استاد کے ساتھ ایک گلی سے جا رہے تھے۔ اب ہمارے زمانے کی طرح تو اتنے لیٹسٹ آلات نہیں آئے تھے، اس زمانے میں وہ جو گھر کی گندگیاں ہوتی تھی نا، فضلات، لیٹرین وغیرہ، وہ جاتے تھے اور گدھوں پہ بوجھ بنا کے اس کو لایا جاتا تھا، اور اتفاق سے گلی جو تھی کافی پتلی تھی، باریک تھی، وہاں سے وہ گدھا آ رہا تھا اور یہیں سے لوگوں کو گزرنا تھا۔ یہ آیت اللہ رحیم ارباب کہتے ہیں میں نے بہت تیز اپنی ناک، آپ نے دیکھا کبھی کبھار وہ کچرے کی گاڑیاں گزرتی ہیں تو ہم لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ سانس لینا، کیا کہتے ہیں، سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، سانس لینا میری کیا ہو گئی ہے، مشکل ہو گئی ہے، جیسے ہی گزرتی ہے ایک ٹھنڈی سانس لیتے کہ چلو پار ہوئے۔ یہ کہتے ہیں وہ جب وہ آ رہے تھے وہاں سے وہ خچر، میں نے تیز ناک بند کی، استاد تو استاد ہے، کہا رحیم ارباب اس سے کہیں زیادہ گندگی ہمارے وجود میں، وہ ڈھکن کھلا نہیں ہے، تو جو کر رہے ہیں وہ ہمارا تھوڑا پیک ہے ابھی، وہ جب کھلتا ہے نا تو اس سے زیادہ گندگی وہاں پر اہل دل کے لیے سانس لینا کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ جب آدمی وہی کام کرنے لگے، اب کیسے آپ کو مجھ سے بدبو نہیں آتی،
کیونکہ معلوم ہے کہ ہم لوگ ایک فضا میں رہنے والے لوگ ہیں، لیکن تھوڑا سی یہاں کوئی ایک ایسا ہے نا روشن دل آدمی، وہ میرے وجود کو دیکھ کے کہے گا کہ عجب اس کے ساتھ سانس لینا مشکل ہوا ہے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے۔ یہ گندگی بڑھتی کب ہے؟ جب میں اپنے آپ کو چیک نہیں کرتا ہوں کہ میرے تعلقات کہاں بڑھ رہے ہیں کہاں کم ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے تعلقات دھیرے دھیرے کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب ادھر تعلقات بڑھیں گے تو ولی خدا سے میرے تعلقات کیا ہوتے جائیں گے؟ کم 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 کم، یہاں تک کہ ختم۔ اور اوپر سے لگ رہا ہے کہ نہیں میں جڑا ہوا ہوں، لیکن اندر امتحان کے موقع پہ پتہ چلے گا کہ نہیں، تمہارا ولی خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں ہے۔ واقعی نہیں دیکھا ہم نے، تاریخ میں آپ نے نہیں دیکھا؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا لوگوں کے گھروں پہ جا رہی ہیں، معمولی بات نہیں، اپنے لیے نہیں گئیں، اپنے لیے نہیں گئیں، انہی کے لیے گئیں، لوگوں کے دروازوں پہ گئیں۔ کسی نے، معلوم ہے آپ تاریخ پڑھیے، بعضوں نے دروازہ تک نہیں کھولا، بعضوں نے دروازہ تک نہیں کھولا، اور بعضوں نے دروازہ کھولا تو کہا کہ دیر ہو گئی۔ کیا ہوا؟ دیر ہو گئی۔ تو جو کر رہے ہیں دیر ہو گئی، چونکہ یہ تعلق کیا ہوا ہے، یہ وابستگی کہیں اور ہے نا، یہ وابستگی کہیں اور ہے۔ چونکہ جب میرے تعلقات ولی خدا سے بڑھ جائیں، پھر مجھے کس بات کی فکر؟ مجھے میرا امام بلا لے، پھر اس کے بعد میں سوچوں ارے میرا مقام، میرا منصب، میری شہرت، یہ سب کا کیا ہوگا؟ امام تو کہہ رہے ہیں آؤ ادھر آؤ، پتہ چلا وہ اتنا مجمع میرے ساتھ تھا، وہ کہاں چلا جائے گا؟ یہ معلوم ہے کہ آپ کا تعلق، آپ کے نعرے بہت اچھے تھے، آپ کی تجوید بڑی اچھی تھی، آپ جب الحمدللہ کہتے تو ہے جو ہے واقعاً حلق سے نکلتا تھا، لیکن جب آپ مقام عمل میں آئے تو آپ کا تعلق کوئی دین سے نہیں ہے۔ اسی کو حضرت فرماتے ہیں الدنیا الناس عبید الدنیا والدین لہق علی السنتہم، یہ لوگ جو تمہیں خوب سبحان اللہ، میں اپنے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ تک، یہ جو خوب سبحان اللہ کہتے ہیں نا، یہ عبید الدنیا، یہ کیا ہیں؟ دنیا کے غلام ہیں۔ الناس عبید الدنیا، مولا ان کی زبانوں پہ تو دین ہے، والدین لعق، دین کیا ہے؟ زبان کا لقلقہ ہے۔ آسان ترجمہ کریں نا، کہ ان کو کیسے پہچانے؟ کہ یہ لوگ بڑا بڑا دین کا دعویٰ کریں گے، یہوتونہ ما درت معاشہم، جب تک ان کی دنیا چلتی رہے نا، ان سے بڑا دیدار کوئی نہیں ہے، یہ پیغمبر کے وضو کا پانی بھی لے کر چلے جائیں گے۔ فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ، لیکن جب بات سختیوں کی آئے گی تو قلت دیانون، اب انہی دیداروں کے مجمع میں سے کم ہوں گے جو آئیں گے۔ اسی وقت ہوتا ہے میرے دوستو جب ہم اپنے تعلقات کو چیک نہیں کرتے۔ میں انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، یہ ہمارا کام کیا ہو گیا معلوم ہے؟ ہم سب کی نسبت نگیٹو ہیں، اپنی نسبت زیادہ پازیٹیو ہیں۔ ہم ہر ایک کی نسبت سوء ظن، اپنی نسبت بڑا حسن ظن ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ ہم واحد وہ مخلوق ہیں جو اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، یعنی بڑے ٹھیک ہو تم، وہ سامنے والا خراب ہے۔ دین، معلوم ہے دین کے دستور میں کیا ہے؟ دین کہتا ہے دو جگہ پر سوء ظن ٹھیک نہیں ہے۔ کہاں پر؟ دو جگہ پر سوء ظن، یعنی کسی کے بارے میں برا سوچنا، دو جگہ پر ٹھیک نہیں، ایک جگہ پر ٹھیک ہے۔ دو جگہ جہاں ٹھیک نہیں وہ کہاں ہے معلوم ہے؟ خدا کی نسبت اور دوسروں کی نسبت۔ یہاں سوء ظن مت رکھو، اپنی نسبت سوء ظن رکھو۔ عجیب ہے واقعی، دیکھیں یہ تعلقات کو چیک کرتے رہیے، اور یہ کب چیک کرو گے؟ جب آپ یہ اپنی نسبت تھوڑا سے سوء ظن رکھو گے۔ ہمیں کیا کہا گیا کہ خدا کی نسبت سوء ظن مت رکھو۔ کبھی مشکل ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، کبھی تجارت میں کمی ہے، کبھی گھر میں بیماریاں ہیں، معلوم ہے اکبر الکبائر، روایت کا جملہ، اکبر الکبائر سوء الظن باللہ، گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ اللہ کی نسبت سوء ظن رکھنا، اللہ کی نسبت سوء ظن رکھنا۔ ارے ہم ہی ملے تھے، خدا نے ساری مشکلات ہمارے ذمے کر دی، ہم ہی آفت دیا، یہ وہی سوء ظن ہے نا، یہ سوء ظن ہے، ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں۔
جبکہ اس کے برعکس معلوم ہے حسن زن، اگر آپ خدا کی نسبت حسن زن کیمیا ہے. حسن زن کیا ہے؟ کیمیا، یعنی یہ آپ کو نجات دلاتا ہے. یعنی جب آپ کے پاس تجارت میں فائدہ نہ ہو کو نہیں میرا خدا ہے، دیکھیں یہ حسن زن ہے. وہ خدا جو دریا میں رہنے والے جانوروں کو رزق پہنچا سکتا ہے وہ مجھے بھوکا رکھے گا، یہ حسن زن رکھو. یہ حسن زن جب آپ رکھنا شروع کرو گے آپ کے ساتھ ویسے ہی کام ہوگا. روایت کا جملہ ہے کہ حسن زن اگر خدا پہ رکھو گے تو راحت القلب بھی ہے، سلامت الدین بھی ہے. مولا فرماتے ہیں فی حسن زن باللہ راحت القلب و سلامت الدین. اگر خدا کی نسبت حسن زن رکھو گے نا مطمئن بھی رہو گے، دین بھی سالم رہے گا. ہم خدا کی نسبت سوء زن رکھتے ہیں، دین بھی چلا جاتا ہے اور ہر دم پریشان حال بھی. آپ دیکھیے کتنی بیماریاں بڑھی ہیں، اطمینان نہیں ہے. راحت القلب کب آئے گا؟ الحسن بالظن. میں نے ایک روایت دیکھا، اس روایت میں مل رہا ہے کہ پیغمبر اکرم سے روایت ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ آخری انسان کو جب جہنم میں لے جایا جائے گا نا، آخری آدمی جو بچے گا، اب کون ہوگا نہیں پتہ، آخری آدمی کو جب جہنم میں لے جایا جائے گا تو ادھر دائیں بائیں وہ دیکھے گا. ہوتا ہے آدمی پھنس گیا تو ادھر وہ دائیں بائیں دیکھے گا تو پروردگار عالم ملائکہ سے کہے گا روکو روکو. اس بندے کو خطاب کر کے کہے گا اب کیا چیک کر رہے ہو؟ یعنی اب کوئی تو بچا نہیں ہے، سب گئے، اب کیا چیک کر رہے ہو؟ اب کس بارے میں غور کر رہے ہو؟ کہا میرے اللہ میرا گمان تیری نسبت، یعنی میرا حسن زن تیری نسبت یہ تھا کہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے گا اور مجھے جنت میں داخل کرے گا. آواز آئے گی اسے جنت میں لے جاؤ، چونکہ میری نسبت حسن زن رکھتا ہے. تو یہ فرمانا میری نسبت حسن زن رکھتا ہے. یہ حسن زن خدا کی نسبت. یہاں سوء زن حرام ہے، یہاں سوء زن حرام ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ دھیرے دھیرے آ رہا ہوں، وقت نہیں ہے کہ اپنی نسبت جب آؤں تو سوء زن رکھوں. دوسروں کی نسبت، اغیار کی نسبت، دوستوں کی نسبت، مومن کی نسبت، یہ دیکھو یہاں منع کیا گیا، کہا سوء زن مت رکھو. مومن کی نسبت، کسی نے آپ کو سلام آپ نے کیا جواب نہیں دیا، آپ نہیں اس کو صحیح کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. صحیح کر سکتے کہ نہیں سنا ہوگا. دیکھیں یہ واقعی زندگی بہت ایزی ہو جاتی، نہیں سنا ہوگا. حالات ایسے ہو سکتے ہیں، بعض لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور زیادہ تر مجھے مجلس میں ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کی سنتے نہیں ہیں. یہ آپ کی طرف جو بعض اوقات لوگ دیکھتے ہیں یہ بیچارہ کہیں اور اس کا دماغ ہے. ہوتا ہے کبھی کبھار، مثلاً کسی کا بیٹا ہاسپٹلائز ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن آپ نے اس کو کہا نا، اس کو کچھ سنائی نہیں دیا، اس نے جواب نہیں دیا، تو آپ کہتے ہیں ہاں تھوڑا سے پیسہ آ گیا، دیکھو کتنا کرنے لگے. یہ دیکھیں یہ سوء زن ہے. یہیں پہ آپ نہیں سوچ سکتے تھے کہ نہیں ہو سکتا بیچارہ پریشان ہو، میری بات پر غور نہیں کیا ہو. یہاں منع کیا دین نے، یہاں سوء زن کا. مومن کے اعمال کی توجیح کرو، جتنا کر سکو توجیح کرو. عذر تم خود بناؤ اس کے لیے. کیا کرو؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ عذر ختم کر دیتے ہیں. یعنی وہ کہتا ہے تو بھی نہیں مانتے. کسی نے ہاتھ نہیں بڑھایا، خوب ہو سکتا ہے وہ بیچارے نے، آپ یہ سوچ سکتے کہ یہ آپ کے اطمینان کے لیے آپ سوچ سکتے ہو کہ ہو سکتا ہے اس کو بیچارے کو سردی ہوئی ہو، کوئی انفیکشن ہو، وہ نہیں چاہتا کہ آپ سے ہاتھ ملائے، وہ بیماری آپ تک منتقل. کتنا ایزی ہو جاتا ہے. ہم لوگ تو ایک مرتبہ ہاتھ نہیں ملے اس کے خلاف آدھے گھنٹے کی مجلس پڑھنے کو تیار ہیں کہ کتنا عقل ہو گیا ہے، کتنا اس کے اندر تکبر آ گیا ہے، پیسہ کیا آ گیا ہے، گاڑی کیا آ گئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سوء زن ہے. واقعی نہیں، بلا کا پرابلم ہے، یہ بلا کا پرابلم ہے. آپ کو لا رہا ہوں وہاں تک، شاید نہ پہنچ پاؤں کہ اپنی نسبت مجھ کو کیا رکھنا ہے؟ سوء زن. دوسرے کی نسبت، ایک شخص ہے امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں، آ کر مولا سے کہتا ہے مولا ہارون الرشید کے دربار میں ایک شخص ہے. اس سے ہارون الرشید نے پوچھا کہ تم موسیٰ کاظم کے چاہنے والے ہو؟ مولا اس نے منع کر دیا. حضرت نے فرمایا تو مولا وہ یہاں آ کے اتنا بڑا بڑا نعرہ لگاتا ہے کہ آپ کا چاہنے والا ہے، اور وہاں ڈائریکٹ بغیر کچھ آگے پیچھے سوچے اس نے کہا نہیں میں امام کا چاہنے والا نہیں ہوں. اب دیکھیں امام نے یہاں تربیت کی.
امام نے کہا کہاں سے تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے تقیہ کیا ہو سکتا ہے وہاں پر جو اس نے یہ امام نے دیکھے عذر بنا کے پیش کیا. ہم یہاں سے پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے، ہم مومن کے لیے عذر بناتے نہیں، اس کا عذر چھینتے. امام نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہو کہ میں اس کا امام تو ہوں لیکن امام باطل نہیں ہوں، امام برحق ہوں. دیکھیں امام نے عذر تراشنا شروع کیا. اب اس نے جو مولا کی جانب سے یہ عذر دیکھا کہا عجب مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، میں ایک مولا کے چاہنے والے کو منافق سمجھ بیٹھا. کہ مولا میں کیا کروں؟ مولا نے فرمایا تم بتاؤ کیا کرو گے؟ تم نے ایک مومن کو متہم کیا نا، الزام لگایا. کہ مولا میں اپنی زندگی کے تمام نیک اعمال میں سے آدھے نیک اعمال کا ثواب اس سے دیتا ہوں. حضرت نے فرمایا ہاں اب ٹھیک ہوا، اب آپ تیار ہو. کتنے ہم لوگوں کے اعمال ہیں، اسی میں سے آدھے دوسرے کو دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ تو جو کریں یہ وہ مرحلہ ہے، یہ چیک کر دیں. میں وہاں اس موضوع کو ذہن میں رکھیے گا، اگر تعلقات کو میں نے چیک کرنا نہیں شروع کیا نا، اور چیک کب کروں گا؟ جب اپنی نسبت سوء ظن رکھوں گا، اپنے آپ سے زیادہ مطمئن نہیں ہوں گا. پیغمبر فرماتے ہیں رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے میرے اللہ ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار میں بھی تو مجھ پر مت چھوڑ. ہم لوگ اپنے ایمان سے بڑا مطمئن ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ ہمارا کیا بگڑنے والا ہے. آیت اللہ مرشی نجفی گھر سے نکلتے تھے تو خدا کو 14 معصومین کا واسطہ دے کر نکلتے تھے کہ گھر لوٹوں تو دین کے ساتھ. دیکھیں یہ اپنے نفس سے ڈرتے ہوئے لوگ ہیں. ہم لوگ اپنے نفس کو پتہ نہیں کتنا بڑا مومن مانتے، ہم اپنے نفس سے ڈرتے ہی نہیں. یہ لوگ جن کا کام جو ہے مسجد امام بارگاہ درس تدریس، یہ کہتے ہیں جب بھی صبح کو نکلتا ہوں گھر سے نا تو خدا کو 14 معصومین کا واسطہ دیتا ہوں میرے اللہ جب شام میں گھر آؤں نا تو دین کے ساتھ آؤں. ہم لوگ پتہ نہیں دین لے کے جاتے ہیں کہ نہیں لے جاتے، کہ لانے کے دور کی بات ہے. لیکن یہاں پر ہم آتے ہیں حسن ظن رکھتے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں. اور جب یہ حسن ظن آپ اپنی نسبت زیادہ رکھو گے نا، دھیرے دھیرے آپ کے تعلقات ولی خدا سے کیا ہوتے جائیں گے؟ ٹوٹتے جائیں گے. ظاہراً پتہ نہیں چلے گا. پتہ کب چلے گا معلوم ہے؟ ایک ابن زیاد کوفے میں آئے گا، پتہ چل جائے گا کہ تم کتنا وابستہ تھے ولی خدا سے. ایسے نارملی طریقے سے نہیں، پنکھا چل رہا ہے، لائٹ چل رہی ہے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ سن رہے ہو، سب اطمینان ہے. یہاں کیسے میرا امتحان ہوگا؟ یہاں تو ابھی میرا امتحان نہیں ہوا نا. تھوڑا سے یہاں پر خطرہ بڑھ جائے تو پھر میرا امتحان ہوگا کہ میں کہاں تک ولی خدا سے وابستہ ہوں. پس عزائے فاطمی کا سب سے بڑا نعرہ معلوم ہے کیا ہے؟ ولی خدا کو تنہا نہ چھوڑو. ان بیماریوں کو اپنے وجود سے دور کرو جو تمہیں ولی خدا سے دور کر دیتی ہیں. ان بیماریوں کو اپنے وجود سے دور کرو. ایک سب سے بڑی بیماری جو تمہیں تمہارے امام سے دور کرتی ہے وہ تمہارے تعلقات جو امام کے علاوہ ہوتے ہیں، یعنی امام کو ہٹا کر بنتے ہیں. جہاں درمیان میں امام نہیں ہوتا وہ تمہیں ولی خدا سے کیا کرتی ہیں؟ دور کر دیتی ہیں. اور خدا کی قسم اگر ہم ولی خدا سے دور ہو گئے پھر یہ نمازیں، یہ روزے، یہ سب برائے نام، ان کی کوئی حقیقت نہیں. زہرائے مرضیہ اسی حقیقت کو بتانا چاہ رہی، اسی حقیقت کو کہ انسانوں اگر ترقی کرنا چاہتے ہو، اگر کہیں پہنچنا چاہے تو معنوی لحاظ سے، تو بغیر صادقین کے ساتھ تم نہیں پہنچ سکتے. جب تک ان کے ہمراہ نہیں ہوگے نا تم آگے نہیں بڑھ سکتے. تمہاری نمازیں تمہیں معراج پہ نہیں لے جا سکتی. وہ نمازیں معراج پہ لے جائیں گی جو ولی خدا کی محبت کے ساتھ ہو. وہ روزے تمہارے وجود میں بندگی لے آئیں گے جو ولی خدا کی محبت کے ساتھ ہو. لہٰذا بی بی نے اتنا بڑا قیام کیا، لہٰذا اتنا بڑا قیام، سب کچھ قربان کیا تاکہ ولی خدا کی اہمیت اور عظمت کو لوگوں تک اجاگر کر سکے. معمولی نہیں ہے. جس ذات کے لیے پیغمبر اکرم قیام کر، جہاں پر روایت دیکھو نا، روایات عجیب ہے. زہرائے مرضیہ کی عظمت. میں ایک روایت دیکھ رہا تھا
چھٹے امام کے زمانے میں ایک امام کا صحابی آیا مولا کی خدمت میں، مولا کھجور تناول کر رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ آؤ تم بھی کھجور کھاؤ۔ اس نے کہا مولا ایک ایسا منظر دیکھ کر آیا ہوں کہ اب دل کچھ چاہتا نہیں، یعنی دل تڑپ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا دیکھا تم نے؟ کہ مولا ایک ضعیفہ تھی، وہ گری، پہلو کے بل گری۔ کیسے گری؟ پہلوؤں کے بل گری۔ ایک آہ بھرا اس ضعیفہ نے، اور جب اٹھی تو اس نے کہا لعن اللہ قاتلی کا یا زہرا، اے زہرا خدا آپ کے قاتلوں پہ لعنت کرے۔ مولا سے یہ صحابی کہتا مولا جب سے یہ منظر دیکھا میں تڑپ گیا۔ کہا کیوں؟ کہ میں نے دیکھا کہ حاکم وقت کے سپاہی اسے قید خانے میں لے کر چلے گئے۔ روایت کا جملہ ہے کہ حضرت تشریف فرماتے ایک مرتبہ عبا پہنی اور کہا کہ چلو اس ضعیفہ کے لیے دعا کرتے مسجد میں۔ میری جدہ کے مظلومیت پر اس نے گریہ کیا ہے۔ اور امام آئے، نماز پڑھی، دعا کی، اور حضرت نے اپنے صحابی کو بھیجا، کہا جاؤ دیکھو اسے آزاد کیا گیا۔ یہ صحابی آیا، اس نے دیکھا اس ضعیفہ کو آزاد کر دیا گیا۔ اس ضعیفہ سے اس نے کہا تم جانتی ہو تم کس کی دعا سے آزاد ہوئی ہو؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ کہا امام وقت نے تمہارے لیے دعا کیا ہے، کیا تم امام سے ملنا چاہتی ہو؟ اس ضعیفہ نے کہا کیوں نہیں، یہ امام کی خدمت میں آئی۔ حضرت نے جو سوال کیا بس وہی میں مصائب پڑھوں آپ کی خدمت میں۔ حضرت نے ایک سوال کیا کہ ضعیفہ اتنا بتا، جب تو گری ہے اور اٹھی ہے گرنے کے بعد تو تجھے میری ماں فاطمہ کیوں یاد آئی؟ تجھے میری ماں فاطمہ کیوں یاد آئی؟ یہ ضعیفہ کہتی مولا میں گری تھی پہلوؤں کے بل، درد اٹھا پہلوؤں میں، بہت زیادہ درد اٹھا، فوراً ذہن میں رسول کی بیٹی زہرا آ گئی۔ اللہ میں گری تو پہلوؤں میں درد تھا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹی تھی، لہذا مولا میں نے فوراً ان کے قاتلوں پہ لعنت بھیجی۔ ارباب ادا جانتے ہو یہ ضعیفہ یہ مصائب بیان کر رہی تھی، حضرت کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گر رہے تھے۔ بس ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یا امام جعفر صادق، ایک ضعیفہ مصائب صدیقہ طاہرہ بیان کر رہی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ یا امام جعفر صادق ارے اس وقت کیا کیا ہوگا؟ علی نے جب غسل دیتے علی کے ہاتھ زہرا کی پسلیوں تک پہنچے، جب علی کے ہاتھ زہرا کے بازوؤں تک پہنچے، ارے وہ چیخ بلند کی۔ باہر کھڑے صحابی نے جب پوچھا یا علی اس قدر تیز آواز میں گریہ کیوں کیا؟ فرماتے ارے تمہیں کیا معلوم، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ